شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر ایک جٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بگولا بلند ہوا جس سے کافی غبار پھیلا، اور وہ بگولا قریب ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس میں سے ایک آواز بلند ہوئی، اور سب سے پہلے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آیا ہوں، اور ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں، اور آپ بھی ہمیں پناہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی مرد کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و صداقت کا فیصلہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پختہ قسم اور عہد لے لیں کہ میں اسے کل صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحیح و سالم پہنچا دوں گا۔ ہاں، البتہ اگر میں مر گیا یا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر میری مجبوری ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کون ہے اور تیرا تعلق کس قوم و قبیلہ سے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اطرفہ ہوں، اور میرے باپ کا نام شمراخ ہے، اور میرا تعلق قوم جنات کے قبیلہ بنی نجاح سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل میں اور میری قوم کے افراد آسمان پر جا کر وہاں کی خبریں سنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ سلسلہ اب بند ہو گیا، اور جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی، اور ہمارے مخالفین طاقتور ہیں، وہ طاقت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے ہمارے پانی کے چشموں اور چراگاہوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ ہمیں اور ہمارے مویشیوں کو ستاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ کریں جو ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق و صداقت کے مطابق فیصلہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیں اپنی شکل و صورت تو دکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر اس نے اپنی صورت ہمیں دکھائی۔ اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں بڑی اور سیدھی تھیں، اور اس کی آنکھیں پورے سر تک پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کے دانت کسی درندے کی طرح تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پختہ عہد لیا کہ وہ جس آدمی کو بھی لے جائے گا اسے صحیح و سلامت واپس پہنچائے گا۔ جب جن ضروری قسمیں کھا چکا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر حق و صداقت پر مبنی فیصلہ کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں زمین کے نیچے کس طرح جاؤں گا، اور میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتا، تو میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں گا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کے لیے کہا، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جواب دیا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطرفہ کے ساتھ جانے کے لیے کہا، تو اس نے بھی وہی جواب دیا جو ان سے پہلے ان کے دو دوست دے چکے تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے علی، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ان میں حق و صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار حمائل کی اور اطرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، خدا تیری کوشش پر تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں وہاں رک گیا اور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا تو مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے تلف ہونے کا خوف ہوا، اور مجھے اس پر سخت دکھ ہوا۔ جب رات گزر گئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے،
اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے، مگر امیر المومنین علیہ السلام نہ آئے، یہاں تک کہ سورج ڈل گیا اور لوگوں نے مختلف باتیں شروع کی تو منافقین نے کہا، اچھا ہوا جن بہانہ بنا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے لے گیا اور ابو تراب علیہ السلام سے ہماری جان چھوٹ گئی، اور یہ جو ہر وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر کرتے تھے ان کا فخر بھی ختم ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ آنے پر پریشان ہوئے۔ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو اس جگہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے قریب سے زمین شق ہوئی اور امیر المومنین علیہ السلام برآمد ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور واپسی پر اطرفہ جن بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرط مسرت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے علی، آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں افراد اور منافقین اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میں نے ان کو جزیہ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے جزیے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کر لیں، اور مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے اور کچھ چراگاہیں اطرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، چنانچہ 80,000 افراد قتل کیے۔ جب انہوں نے اپنی اتنی بڑی برادری کو دیکھا تو مجھ سے امان اور صلح کی درخواست کی، پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے اختلاف ختم کرائے۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اطرفہ جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر المومنین کو ہماری مدد پر جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔